الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو وہ چیخ اٹھے گا کہ کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ تھمایا جاتا اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ اس نے قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا۔ آج ہماری سورہ الحاقہ کی آیہ مبارکہ نمبر 27 تک کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، کل تک ہماری گفتگو اہل جنت کے حوالہ سے چل رہی تھی کہ جسے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمائے گا اور رب ذوالجلال اسے جنت عالیہ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد آج دوسرا مرحلہ ہے جس میں اس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمائے گا۔ اب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمایا جانا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اس نے اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع نہیں گزارا اور اس نے اپنے لیے توشہ آخرت کے لیے کچھ جمع نہیں کیا۔ اب اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ والا، مراد جو نیکیاں ہیں وہ بہت تھوڑی تھیں، کم تھیں یا تھیں نہیں، اور جو بایاں ہاتھ برائی تھی وہ اس کی پلڑے میں بہت زیادہ تھی۔ تو ظاہر ہے جس طرف پلڑا بھاری ہو گیا تھا برائیوں کی طرف، اللہ تعالیٰ نے وہی پلڑا اٹھا کر اس کے اس ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ دایاں ہاتھ پہ ہمارا جو فرشتہ ہے، کرامن کاتبین میں سے کرامن کاتب، جو دائیں ہاتھ پہ اور ہمارے دائیں کندھے کے اوپر بیٹھا ہے، یہ ہمارے نیک اعمال کو لکھتا ہے، ہمارے صالحات اور نیکیوں کو نوٹ کرتا ہے، اور یہ جو بائیں ہمارے کندھے پر ہے یہ ہماری برائیوں کو نوٹ کرتا ہے۔ اور یہ ایسے محفوظ رجسٹر ہیں، ہمارے ایسے محفوظ دفتر ہیں جو کہ ایک ایک بات نوٹ کی جاتی ہے، ایک ایک عمل یہاں پر درج کیا جاتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یہ ہر وہ چیز جانتے ہیں، لکھتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اس لیے ہم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، تنہائی میں ہے، اکیلا ہے، اپنے تائیں وہ برائی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، اپنے آپ کو چالاک سمجھ کر لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے، یہ وہ مت سمجھے۔ اس کو یہ بات جاننا چاہیے کہ یہ ساری باتیں یہ ملائکہ جو ہیں نوٹ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، بائیں ہاتھ والا وہ نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا، فیقول، اب وہ شخص جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اب وہ حسرت بری آواز میں کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، ہائے کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اب کہے گا ہائے کاش یہ میزان بھی نہ لگتا، یہ ترازو بھی نہ لگتا، یہ نامہ اعمال تولے بھی نہ جاتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طالب علم کو پتہ ہو نا جی کہ میرا کوئی پیپر اچھے نہیں ہوئے، کوئی رزلٹ اچھا نہیں آنا، وہ کہتا ہے اللہ کرے رزلٹ لیٹ ہی ہو جائے، اللہ کرے کوئی مسئلہ بن ہی جائے۔ بالکل یہی حال وہاں اس شخص کا ہوگا جس کا رزلٹ خراب ہو، جس کا نتیجہ کوئی اچھا نہیں ہوگا، جس کا نامہ اعمال اچھا نہیں ہوگا۔
اب وہ کہے گا کہ ہائے کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ یہ میزان ہی نہ لگاتا، اللہ تعالیٰ یہ نامہ اعمال تقسیم ہی نہ کرتا، اور آج مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھمایا ہی نہ جاتا۔ لیکن اب ہائے اور کاش کرنے کا کیا فائدہ، اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اللہ نے زندگی دی تھی، اللہ نے جوانی دی تھی، اللہ نے وقت دیا تھا، اللہ صدائیں بھی لگاتا رہا، اللہ آوازیں بھی لگواتا رہا، کبھی کسی کے روپ میں کبھی کسی کے روپ میں، کہ آجا فلاح کی طرف، آجا نماز کی طرف، آجا نامہ اعمال کے اچھا کرنے کا اچھا موقع ہے، آجا تو واپس لوٹا۔ اللہ نے تو اپنی رحمت کے سارے دروازے کھلے رکھے اس کے لیے کہ کب کبھی واپس لوٹ آئے، لیکن وہ شیطان کی مستیوں میں ایسا مست ہو گیا کہ اپنے خالق حقیقی کو ہی بھول بیٹھا اور اس نے اس طرف توجہ ہی نہ کی۔ تو اللہ فرماتا ہے جب تجھے یا لیتنی کہنا چاہیے تھا، جب تجھے یہ کہنا چاہیے تھا ہائے کاش میرا آج کی زندگی کا ایک دن اور گزر گیا، آج میری زندگی کا ایک اور لمحہ گزر گیا، جس وقت تجھے سوچنا چاہیے تھا اس وقت تو نے زندگی عیش و آرام میں گزار دی اور اپنے مالک کو بھولے گزار دی، اور آج جب تیرا وقت ختم ہو گیا، جب دنیا سے تیری سانسوں کا نظام ختم ہو گیا، اور دنیا دارالعمل ہے، یاد رکھیے گا دنیا ہی دارالعمل ہے، آخرت دارالعمل نہیں ہے۔ آخرت کیا ہے؟ دارالجزا ہے۔ دارالعمل دنیا، آخرت دارالجزا، وہاں صرف بدلہ دیا جائے گا اعمال کا، اچھے ہیں یا برے۔ عمل کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے لیل و نہار کو، دن اور رات کو غنیمت جانیے، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کیجئے، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے، اور ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بڑی سے بڑی سمجھ کر ادا کیجئے، اس لیے کہ نیکی کبھی چھوٹی ہوتی نہیں ہے، نیکی ہمیشہ بڑی ہوتی ہے، اور گناہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ گناہ کو کبھی مت سمجھ کے کر لینا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، نہیں، گناہ گناہ ہی ہے، وہ چھوٹا بھی نہیں، وہ بڑا ہی ہوتا ہے۔ اگر رب نے ایک گناہ پہ ہی پکڑ لیا تو پھر، اور نیکی کو کبھی حقیر مت جاننا اور چھوٹا نہ جاننا، ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ وہ نیکی کریں، اللہ اسی ایک نیکی کے بدلے میں آپ کے سارے گناہوں کو ہی معاف فرما دے۔ مالک کا فیصلہ ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بنی اسرائیل کی عورت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک عورت ہے بنی اسرائیل کی، اور بڑی بدکارہ عورت ہے، طوائفہ ہے، زانیہ عورت ہے، کبھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ راستے میں جا رہی ہے، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک کتا ہے، وہ پیاس کی وجہ سے مر رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اس نے دیکھا دائیں بائیں پانی کوئی نہیں ہے، ایک ساتھ باولی ہے، کنواں ہے، پانی گہرا ہے۔ اس نے اپنے دوپٹے کو پھاڑا، اور اس کے ساتھ اس نے کوئی ڈول، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنا جوتا نیچے ڈالا اور وہاں سے مشکل کے ساتھ بڑا پانی نکالا، اور پانی نکال کر اس نے کتے کو پلانا شروع کر دیا۔ اس نے پانی پلایا، کتا جو موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، مر رہا تھا، وہ بچ گیا اور فوراً ٹھیک ہو کے دوڑ کے چلا گیا۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، کس کا؟ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا، اس امت کا نہیں، بنی اسرائیل کی ایک عورت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت فوت ہو گئی، اس کو اللہ کے حضور پیش ہونے سے پہلے ملائکہ آئے، ملائکہ جہنم والے اسے جہنم کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں اس کو جنت میں لے جاؤ۔ مولا یہ تو اس کے نامہ اعمال ساری برائیاں ہی برائیاں، زانیہ، بدکارہ، فاحشہ، فاسقہ۔ اللہ نے فرمایا اس نے ایک نیکی کی تھی میرے خوف کی وجہ سے، میرے خوف کی وجہ سے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ انسان کے ساتھ نہیں، جانور کے ساتھ، کتے کے ساتھ۔
میرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کی اس ایک نیکی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ سوچنے والی بات یہ ہے، ماشاء اللہ۔ اگر کوئی احساس جانور کے ساتھ بھی کرے، کتے کے ساتھ کوئی احساس بھلائی کرے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور اگر ہم انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ ہم سے کتنا راضی ہو۔ اللہ کو یہ ادائیں بڑی پسند ہوتی ہیں، انسانیت سے بھلا کرنا، لوگوں سے بے لوث بھلا کرنا، لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ اور یہ سب سے بڑی نیکی ہے، یاد رکھنا، کائنات کے اندر سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ مخلوق خدا کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا۔ یہ ساری عبادات سے بڑھ کے عبادت ہے، اس پر بے شمار حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نیکی کو کبھی ہاتھ سے مت جانے دیجیے۔ نیکی جو موقع ملے اس کو مت سمجھے یہ چھوٹی ہے، نہیں، نیکی جہاں ملے جب ملے اس کو حاصل کر لو۔ پتہ نہیں کون سی نیکی رب کو پسند آ جائے۔ اور گناہ کو کبھی چھوٹا مت سمجھنا، گناہ ہمیشہ بڑا ہی ہوتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی ایک گناہ کی وجہ سے اللہ پکڑ لے اور جہنم میں ڈال دے۔ اس پر بھی بہت ساری ایسی روایات ہیں، ساری نیکیاں برباد ہو گئی اور ایک ایسے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا۔ تو آگے ارشاد فرمایا گیا، وہ شخص کہے گا وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، میرا حساب کیا گیا ہے، میرا حساب ہے کیا؟ کہتے کاش مجھے یہ پتہ ہی نہ ہوتا۔ آج مجھے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں تھما دیا گیا ہے، یا لیتہا یا لیتہا، بار بار لفظ آ رہے ہیں قرآن میں، اے کاش، ہائے اے کاش۔ یہ کافر کی اس وقت حسرت بری آوازیں ہیں۔ ایمان والو، اس سے پہلے کہ وہاں ہم حسرت کریں، آج دنیا میں حسرت کر کے نیکیوں کی طرف چل پڑی۔ وہاں حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہاں یہ آہیں بھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہاں پھر پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ آج پچھتا لیجئے، آج صدق کے دل سے اللہ کے حضور کیے ہوئے اعمال پر توبہ کر لیجئے، جو غلطیاں ہو گئیں اللہ سے معافی طلب کر لیجئے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ آج نے فرمایا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے کل قیامت میں اگر مان گیا۔ وہاں مانا تو پھر کیا مانا، اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہو۔ اس لیے آج دنیا میں مان لیجئے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ اس نے قصہ ہی تمام کر دیا ہوتا، مجھے ویسے ہی ختم کر دیا ہوتا۔ پرسوں کے درس میں میں نے عرض کیا تھا کہ کافر یہ بھی کہے گا، یہ آگے آئے گی آیت، کہ یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں مٹی میں مٹی ہو جاتا، مجھے مٹی کھا لیتی، میرا وجود ہی ختم ہو جاتا، اور آج میں اللہ کے حضور سامنے پیش ہی نہ ہوتا۔ میرے اعمال کا یہ حال ہے۔ اس لیے مسلمانوں، مٹی میں مٹی تو ہم نے نہیں ہونا، حساب تو دینا ہے، حساب تو دینا ہے۔ قبر میں مٹی میں منو مٹی میں دبا دیا جائے یا کوئی لکڑیوں میں جلا دے، حساب تو سب کو دینا ہے۔ چاہے راکھ سمندر میں اور گنگا اور جمنا میں کوئی بہا دے کہ اب اس کا وجود نہیں آئے گا اور اب کہاں حساب ہوگا، ہندو کہتے ہیں جلا دو اور گنگا جمنا میں اس کی راکھ بہا دو، اس کا تو وجود ہی نہیں رہا، تو حساب کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا، میں نے وجود دیا نا تمہیں، اب تو ایک میں حکم کروں گا، ہوائیں بھی اس کی راکھ اکٹھی کر کے لے آئیں گی، ہوائیں اس کی راکھ اکٹھی کر دیں گی، جمنا اور گنگا سے حکم دوں گا لے آؤ۔ یہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یہاں تو اللہ کے نیک بندوں نے، حضرت ابراہیم ادم کے میں واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ جب بادشاہی چھوڑ کے آئے نا جی، آپ بہت بڑے بادشاہ تھے، تو رات اچانک سو رہے تھے تو چھت پر، کمرے کی چھت پہ آوازیں آئیں جیسے کوئی چل رہا ہے، پوچھا کون ہے، تو فرشتے تھے۔ فرشتے نے آواز دی کہ میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، اونٹ ڈھونڈنے آیا۔ آپ نے کہا خدا کے بندے، کبھی چھت پہ بھی اونٹ آئے، کبھی مکان کی چھت پہ بھی اونٹ آتے ہیں،
تو فرشتے نے کہا کبھی نرم اور گرم بستروں پہ بھی خدا ملتا ہے۔ سمجھ گئے یہ اونٹ ڈھونڈنے والا بندہ کوئی نہیں ہے، یہ کوئی اور معاملہ ہے۔ ہر چیز چھوڑی، لوٹا مصلی قرآن اٹھایا اور دریا کے کنارے جا کے ڈیرا لگا لیا، بادشاہی چھوڑ دی۔ صبح لوگ بادشاہ کدھر گیا کہ لوگ ڈھونڈتے چلے گئے، کہا جی نہیں مجھے نہیں یہ بادشاہی چاہیے، تم جانو تمہاری بادشاہی جانے سنبھالو، میری بادشاہی اب یہی دریا کا کنارہ اور ریت کا کنارہ۔ بیٹھ گئے، لوگ آئے، لائن لگ گئی، کیا ہو گیا بادشاہ سلامت، آپ بادشاہی پہ آئیں، کدھر آ کے جنگل میں بیٹھ گئے؟ آپ نے فرمایا جو بادشاہی مجھے یہاں ملی ہے نا وہ بادشاہی ہے، اب ہے ہی کچھ نہیں۔ لوگوں نے کہا جی یہ کیا بادشاہی ہے؟ فرمایا یہی تو تمہیں پتہ نہیں اور مجھے ہی نہیں پتا تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے۔ آپ کے پاس ایک لوہے کی سوئی تھی، آپ نے پانی میں پھینکی، دریا میں پھینکی، اب سوئی پانی میں پھینکی اور اس کے بعد دریا میں۔ آپ نے فرمایا مچھلیوں میری سوئی لے آؤ۔ مچھلیاں جناب دریا کے کنارے، کسی کے منہ میں سونے کی سوئی، کسی کے منہ میں چاندی کی سوئی، کسی کے منہ میں کسی دھات کی سوئی۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے میرے لوہے والی سوئی لے کے آؤ۔ ایک مچھلی آئی اور اس کے منہ میں وہ آپ کی سوئی تھی۔ آپ نے فرمایا بتاؤ وہ بادشاہی اچھی ہے یا یہ بادشاہی اچھی ہے؟ تو عرض یہ ہے مسلمانوں، اللہ کے حضور یہ لمحہ ہے، یہ وقت ہے، آج ٹائم ہے، آج مہلت ہے، آج ہم سب کے پاس مہلت ہے، آج مہلت سے فائدہ اٹھائیے اور آج واپس لوٹ آئیے اپنے مالک کی طرف، توجہ کیجیے اپنے خالق کی طرف اور اپنے خالق کی رضا کے لیے اس کی مخلوق سے پیار کیجیے، اس کی مخلوق سے محبت کیجیے، احساس آدمیت پیدا کیجیے، احساس انسانیت پیدا کیجیے اور فرائض و واجبات کو ادا کیجیے۔ کچھ فرائض وہ ہیں جو اللہ کے ہیں اور کچھ وہ فرائض ہیں جو بندوں کے ہیں، جنہیں حقوق العباد کہا جاتا ہے، اور جو اللہ کے فرائض ہیں وہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق اللہ بھی ادا کیجئے اور حقوق العباد بھی ادا کیجئے، انشاءاللہ کل اللہ تعالی ہمیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔